بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 9 سورۃ توبہ، آیت نمبر 122۔ سبق کا عنوان ہے ترغیب الی علم الدین لتکمیل الجہاد یا ترغیب الی الجہاد۔ پہلی آیات کے اندر جب ترغیب جہاد کی طرف دی اور ان لوگوں پر زجر اور ڈانٹ ڈپٹ تھی جو کہ نبی کے پیچھے رہ گئے اور جہاد میں نہیں جاتے تھے، تو اب اسباب ذکر کیے ترغیبات کی جہاد میں بھوک پیاس ہر چیز پر اجر و ثواب ہے، تو سب لوگ تیار ہو گئے اور ہر شخص کے دل میں یہ کہ آئندہ کسی بھی غزوے اور سریے کے اندر میں پیچھے نہیں رہوں گا اور جاؤں گا۔ تو اب اس بات کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے کہ سب نہ جاؤ، بلکہ کچھ ایک جماعت جائے اور ایک جماعت پیچھے رہے، کیونکہ یہ تو غزوہ تبوک کا ذکر تھا جس میں سب کا جانا ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا تھا کہ سب نکل جائیں، اور رومیوں سے مقابلہ ہے اور وہ بہت بڑی لشکر اور جماعت تھی۔ لیکن غزوہ تبوک کے علاوہ باقی جو غزوات تھے یا سرائے تھے ان میں جہاد فرض کفایہ تھا، تو اس لیے کہا سب نہ جاؤ بلکہ ایک جماعت نبی کے ساتھ جائے اور ایک جماعت پیچھے رہے۔ اس میں پھر دو صورتیں ہیں کہ اگر پیغمبر جہاد میں جائے تو اس صورت میں پھر پیغمبر کے ساتھ جائیں لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں وہ جو جماعت جانے والی ہے نبی کے ساتھ، اور لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، کیونکہ سفر کے اندر بھی صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ غزوے میں جاتے تو علم حاصل تفقہ فی الدین حاصل کرتے، جب واپس آتے تو اپنی قوم کو ڈراتے، دعوت دیتے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ جہالت سے بچتے اور بدعملی سے برے عمل نہ کرتے۔ دوسرا معنی یہ ہوگا کہ نبی اگر غزوے میں نہیں جا رہا تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ایک جماعت جائے جہاد کے لیے، اور چونکہ نبی تو نہیں گیا جہاد میں، وہ مدینہ کے اندر ہے، تو پیچھے جو جماعت رہ چکی ہے وہ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، لینذروا قومہم، تاکہ اپنی قوم کو ڈرائے۔ اس قوم سے مراد وہ جو سریہ میں جہاد کے لیے گئے ہیں، اذا رجعوا الیہم، جب وہ واپس آ جائیں گے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچیں۔ یہ دونوں صورتوں میں گویا کہ ترغیب الی الجہاد کے لیے ہے آیت، جبکہ بعض مفسرین نے آیت کو صرف ترغیب علم کے لیے ذکر کیا ہے، اور مقصد آیت کا یہ ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ مومنین کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے علم کے لیے جائیں، کیونکہ پورا گاؤں پورا علاقہ تو سب نہیں چل سکتا، سب مدارس میں اور مراکز میں جائیں، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک جماعت، ایک گاؤں، ایک علاقہ ہے تو اس میں سے چند لوگ علم کے لیے جائیں اور دور دراز کا سفر کریں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کے اندر سمجھ اور فقاہت حاصل کرے، اور پھر وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جب وہ اپنی قوم کے پاس آئے تو قوم کو پھر ڈرائے اور ان کو دعوت اور تبلیغ کرے۔ گویا کہ ترتیب بتائی ہے قرآن نے کہ باقی لوگ جو ہے نا وہ گاؤں میں سے کچھ افراد کو تیار کریں جو کہ فہم اور فراست والے ہوں، اور ان کے ساتھ تعاون کریں، اور وہ جا کر علم دین حاصل کرے، قرآن و حدیث، اور صحیح تفقہ فی الدین، دین کے اندر گہرائی تک علم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی قوم کو آ کر دعوت اور تبلیغ دیں اور وہاں ان کو سمجھائیں۔ یہ گویا کہ ترغیب علم کے لیے آیت ہے۔
تو آیت کا معنی ہوگا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مناسب نہیں ہے مومنین کے لیے لینفروا کافہ کہ وہ سارے کے سارے جائیں، چونکہ نفر آیا ہے اور نفیر کا معنی یہ ہے کہ جہاد میں جانا ہے، تو لینفروا کافہ کا معنی ہوگا کہ سارے کے سارے نبی کے ساتھ یا نبی کے بغیر جہاد میں چلے جائیں، ایسا نہ کریں، بلکہ فلولا نفرا، پس کیوں نہیں نکلتا من کل فرقۃ منہم، ان میں سے ہر ایک بڑی جماعت میں سے طائفتن، ایک چھوٹی جماعت، وہ چھوٹی جماعت جہاد میں جائے جبکہ جہاد فرض کفایہ ہو، اور چونکہ نبی بھی اس غزوے میں ساتھ میں ہے تو لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کریں، سمجھ حاصل کریں نبی سے، اور ولینذروا قومہم، اپنی قوم کو ڈرائے اذا رجعوا الیہم، جب ان کے پاس آ جائیں، لعلہم یحذرون۔ اور اگر یہ علم کے بارے میں ہوگی تو پھر نفرہ کا معنی یہ ہوگا کہ فلولا نفرہ، نفرہ کہا ہے، خرجہ نہیں کہا، مطلب یہ ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا، نکلنا ضروری نہیں ہے، اپنے گاؤں میں بھی حاصل کر سکتا ہے۔ نفرہ کا معنی یہ ہے کہ دنیا سے نفرت کرے اور دنیا کی طرف توجہ نہ رکھے، بلکہ اپنے علم کے اندر مصروف ہو۔ وہ طالب علم نہیں ہے کہ جو اپنے علم کی طرف متوجہ نہیں ہے اور بلکہ دنیا کے عیش پرستیوں میں اور دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کی توجہ وہاں ہے، بلکہ ان چیزوں سے وہ نفرت کرے اور وہ اپنے علم میں لگا رہے۔ تو نفرہ کا معنی ہے کہ علم کے سوا جو چیز ہے دنیا اور اس کی زیب و زینت، ان سے نفرت کرے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کے اندر سمجھ حاصل کرے۔ یہاں تفقہ کہا ہے، ایک ہے علم اور ایک ہے فہم، اور تیسری چیز ہے تفقہ۔ علم کہتے ہیں معلومات حاصل کرنے کو، مثال کے طور پر کوئی کتاب ہے کافیہ، اس کے مسائل یاد ہے اور اس میں انسان کو مرفوعات منصوبات کی بحث آتی ہے، ترکیب آتی ہے۔ اور ایک ہے فہم، فہم کا معنی یہ ہے کہ اس کی تطبیق کرے، مثال کافی کی کتاب پڑھ لی ہے لیکن آگے ان کو اجرا کر کے اس کی مثال میں اس کو ترکیب نہیں آتی، وہ جو قواعد پڑھے ہیں ان قواعد کو خارج میں قرآن و حدیث کے اندر وہ فٹ نہیں کر سکتا اور لگا نہیں سکتا، تو اس کو علم تو کہا جائے گا، فہم نہیں کہا جائے گا۔ فہم اس صورت میں ہے کہ اس کے خارج میں مصداق اور تطبیق کرے، اور اس کی مثال سورہ ابراہیم کے اندر نبی علیہ السلام نے وہ مومن کی جو مثال دی ہے شجرۃ طیبہ کے ساتھ، اس کے بارے میں پوچھا کہ اس شجرۃ طیبہ سے کیا مراد ہے، تو صحابہ اکرام خاموش ہو گئے، اس وقت ان کو معلوم نہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، وہ چھوٹے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے جواب آتا تھا لیکن میں نے بے ادبی سمجھی اور میں نے جواب نہ دیا، تو وہاں شجرۃ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت تھا، یہ گویا کہ اس کی تطبیق ہو گئی، اس کو فہم کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے تفقہ۔ تفقہ کا معنی ہے کہ پھر فہم اور علم کے بعد پھر آیات کے اندر یا حدیث کے اندر اس کے باریکیاں، اس کی حکمتیں اور اس کے اندر کئی قسم کے نکات اور علل نکالنا، جس کو اجتہاد اور استنباط کہتے ہیں، کہ اس سے مزید فوائد اور مزید حکمتیں معلوم کر کے اس میں مزید ترقی، گہرا علم کو کہا جاتا ہے۔ یہ درجہ اجتہاد ہے، اور درجہ اجتہاد کے اندر پھر کئی درجات ہے، اعلیٰ درجے کا مجتہد، اس سے نیچے، اور اس طرح۔ تو لیتفقہوا فی الدین، دین کے اندر سمجھ حاصل کریں گہرائی تک، یہ گویا کہ یہاں تفقہ فی الدین کہا ہے جو قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ اور من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ حاصل دے دیتے ہیں، اور وہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اوپر خوب اس کو دسترس اور گہرائی حاصل ہو۔ لینذروا، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد علم کا مقصد یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ جائے اور کسی قوم، بلکہ اپنی قوم کے پاس آ جائے اور اپنی قوم کی فکر کرے اور ان کو دعوت دے۔ انذار کا معنی یہ ہے کہ اعلام مع تخفیف، ان کو ساتھ مسئلے بھی بتائے اور ساتھ ڈرائے اس کے عذاب اور سزا سے۔ اذا رجعوا الیہم، جب ان کے پاس آ جائے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ جہالت سے اور گناہوں سے اور برے چیزوں سے بچ جائے۔